آج جس طرح کانگریس کو ایڈریس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کیا کہیں گے ایک پوزیٹو سائن ہے؟ بھائی انہوں نے نہ صرف شکریہ ادا کیا مگر شاید جیسے آپ کو پتا ہوگا انہوں نے $400 ملین جو پاکستان کے کٹ رہے تھے with the collapse of US aid جب US aid کو ختم کر دیا، جیسے آپ کو پتا ہے $400 ملین ہمیں ملنے تھے، اس لیے کہ ہمارا F-16 پروگرام اور ان کے اسپیئر پارٹس اور وہ امریکنوں نے وعدہ کیا تھا جب وہ جہاز بیچا تھا انہوں نے کہ وہ ہمیں they will help us، مگر US aid کے تحت سب چیز کو سسپینڈ کر دیا تھا، مگر ٹرمپ نے خود پرسنلی میرے خیال میں took the decision کہ یہ پروگرام جو ہے یہ پاکستان کا ریسٹور ہوگا۔ خیر اس سے پہلے بائیڈن نے بھی کیا تھا، مگر بات اصل یہ ہے کہ this comes exactly when اس نے خود ہمارا شکریہ ادا کیا ہے، تو شاید یہ ایک کنیکشن ہو، اور اگر کنیکشن نہ ہو تو پھر تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو امریکہ کیا کیا نہیں دیتا ہے۔ ہم نے ہمارے جوانوں کے زندگی کے خطرے میں ڈال کے ان کو ایک ٹیررسٹ پکڑا دیا ہے، تو بس صرف شکریہ ادا کرنا ہے ہمیں کہ کچھ اور بھی ان کو کرنا چاہیے، بیکاز وی ہیو risked the lives of our brave soldiers to capture it and to return it۔ صحیح سر، آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آئے ہیں، میکسیکو ہو، کینیڈا ہو، چائنا ہو، آپ کو پتا ہے دوست ہو دشمن ہو سب کے ساتھ ان کی پالیسی آپ کو پتا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، امریکہ فرسٹ اسٹانس ان کا، یہ ان کی ڈاکٹرین ہے آپ کو پتا ہے۔ اسی کے ساتھ نیٹو سے اپنے آپ کو دور کرنا، جس طرح ایک ہیٹڈ اور ایک ڈسکشن ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھی ہے، زیلنسکی نے، یوکرین پریزیڈنٹ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں یورپ کے لیے؟ یوکرائن وار آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے یورپ جو ہے 400 ملین لوگ ہیں EU میں، امریکہ کو نکال دیں تو نیٹو میں، اور ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے نیٹو کا؟ یہ جو ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور تم لوگ صرف 2% اپنا بجٹ دیتے ہو، کیا خدا کے بندے بنو اور کنٹریبیوٹ کرو، اور اگر تم نہیں کرو گے کنٹریبیوٹ تو ہم نے بھی وی ول ہیو سیکنڈ تھاٹس۔ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسی چیز ہوگا کہ نیٹو سے امریکہ نکل جائے، مگر اب اٹ از اباؤٹ ٹائم امریکن پبلک کے خیال میں کہ امریکہ یورپ جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے، اور یہ 400 ملین لوگ یہ کافی نہیں ہے کہ برٹن کے پاس ایک چھوٹا سا فوج ہو 70,000 کا، یقین کریں جی 70,000 کا فوج ہے برٹن، اور آپ روس سے بچنا چاہتے ہیں، چین سے بچنا چاہتے ہیں، نیٹو کو بچانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں کافی امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب چیز اس نے کیا ہے کہ یا زیادہ دو یا ہم اپنا سیکنڈ تھاٹس کریں گے۔ کیا سر 1940 کے بعد آپ کو تو بتائیں 1991 USSR کے کولیپس کے بعد جس طرح امریکہ ایک سپر پاور اور ایک ورلڈ لیڈر تھا، اس سے پیچھے ہٹا ہے، نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے؟ بھائی سب سے بڑی چیز جو ہوئی ہے دنیا میں لاسٹ 100 ایئرز میں از دا رائز آف چائنا۔ صحیح، چائنا کا اکانومی اٹ از بگر دین دیٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور چائنا جو ہے ہائپر سونک ویپنز ہیں اس کے پاس جو امریکنوں کے پاس نہیں ہے، ان کی الیکٹرانک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو اچیومنٹس ہیں وہ امریکہ نہیں کر پائے گا، اور دے ول نیور کیچ اپ آلسو۔ تو بھائی ایک نیا سپر پاور ہائپر پاور آ گیا ہے، تو ظاہر ہے چینجز تو ہونا چاہیے تھے۔ آپ نے زندگی کا بڑا عرصہ امریکہ میں گزارا ہے، اور امریکہ کی پبلک اور آپ کو پتا ہے دوسری سیاسی جماعتیں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ری الائن کیا ہے اس نے آپ کو، اور الائن کرنے جا رہے ہیں رشیا کے ساتھ، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ نہیں میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کیا ہے کہ امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ الائن ہوئی ہے رشیا کے ساتھ، پیوٹن کے ساتھ، کیا کہیں گے؟
دیکھیے پوٹن کے ساتھ بہت سارے امریکن ہیں، اور میں ایز اے پاکستانی میں انڈرسٹینڈیبل پوزیشن ہے پوٹن کا. پوٹن اور گورباچوف میں 1993 میں گورباچوف نے کہا تھا کہ بھائی آپ مہربانی سے وارسو پیکٹ ختم ہو گیا ہے، صحیح، ہمارا ملٹری الائنس ختم ہو گیا ہے، آپ نیٹو ختم کریں، یا اگر آپ نیٹو کولڈ وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی نیٹو میں لے لیں. آخر اب آپ کا دشمن کون ہو؟ کولڈ وار از اوور، سوویت یونین از گون. تو انہوں نے کہا تھا، ریگن نے کہا تھا بالکل صحیح ہے، اور ریگن نے کہا تھا کہ ہم نیٹو میں نہیں آئیں گے اور ہم بڑھائیں گے نہیں نیٹو میں، مگر آپ کا آنا نیٹو میں یہ ہو نہیں سکتا. دس از نیٹو از سم تھنگ ایلس. یہ یورپین ایک کلچرل اور یہ وہ الائنس ہے، اٹ از ناٹ اونلی اے ملٹری الائنس. بہرحال اس کے بعد پوتن پریزیڈنٹ جب بنا تو جب دیکھتا رہا کہ دوسرے یہ فارمر سوویت یونین کے ملک ہیں وہ جانا چاہتے تھے نیٹو میں، تو اس نے کہا کلنٹن کو کہ تم نیٹو مہربانی سے نہ بنا ہمارے بارڈر تک نہ آئے گا، نہیں نہ لائیں، اگر لائیں گے آپ تو ہم پھر ریئیکٹ کریں گے. اس نے کہا بالکل نہیں آئے گا، اور اس کے بعد انہوں نے جھوٹ بولا امریکنوں نے. اور 13 ملک، اب آپ جانتے ہیں وہ ایسٹرن بلاک کے جو پورے کنٹریز وہ سب نیٹو میں آ گئے. اور جب وہ آ گئے تو پوٹن گیا اس سے بات کرنے کے لیے، کہنے لگا بھائی تم نے تو وعدہ کیا تھا. تو اس کو دیکھ کے کہتا ہے ڈیڈ آئی گیو اٹ ان رائٹنگ؟ تو اس نے کہا نو یو ڈنٹ گیو اٹ ان رائٹنگ، مگر تم نے ایک وعدہ کیا تھا. پھر پوچھتا ہے کہ آئی گیو اٹ ان رائٹنگ؟ تو پھر وہ پوتن سمجھ گیا. تو اس نے کہا بہرحال اور مت جائیں. مگر جب اس نے دیکھا کہ جارجیا کو لے لیا ہے انہوں نے اور یوکرین کو بھی جانا ہے، یوکرین کو جانا تو وہی بات ہوا نا کہ امریکن ویپنز آر ان رشین ویپنز آر ان کیوبا پوائنٹڈ ایٹ امریکہ. صحیح. تو پوتن نے انویڈ کیا، اور اب وہ واپس وہ زمین واپس نہیں مل سکتا ہے. یہ تو سمجھتے ہیں کہ خواہ انہوں نے ایک فورن ایک سوورن اسٹیٹ کو انویڈ کیا ہے. بھائی اس سے پہلے شرط تھا کہ وہ اسٹیٹ نیٹو میں نہیں جائے گا، امریکن رشیا کو تھریٹ نہیں کرے گا. تو وہ نہیں مانے تو یہ ہو گیا. میرے خیال میں اس نے وارننگ دے دی تھی اینڈ اٹ واز پیورلی جسٹیفائڈ. اور یہ جو بات ہے ٹرمپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے. وہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ود نیوکلیئر ویپنز اور ایک سمندر پار آپ دور بیٹھے ہیں اور آپ کسی کو آنے نہیں دیتا، مانے آپ کسی کو نزدیک نہیں آنے دیتے. اور کیوبا میں جو ہوا تو سب کو پتا ہے. ظفر صاحب یوکرین کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنگ بندی اور ایک تو سیز فائر آپ کو پتا ہے، جس طرح کیئر اسٹارمر نے بھی کہا کہ ہم اپنی پیس کیپنگ ٹروپس کو، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بام بینک بھی بنایا ہے، اس کے بعد انہوں نے $800 بلین کا پول بھی کی ہے منی کے. جس طرح میر صاحب یہ سب بکواس ہے. یورپ بغیر امریکہ چین اور روس سے بچ نہیں سکتا. تو میں نہیں سمجھتا ان کے پاس ہمت ہے، سرٹنلی ناٹ فار دا نیکسٹ 20 ایئرز، جب تک ان کی اکانومیز ڈیولپ ہو اور ڈیفینس ایکسپینڈیچر 2% نہیں 5, 7, 10% ہو. دے کی ناٹ ڈو اینی تھنگ لائک دس. ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، صرف امریکہ، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں امریکہ اپنے ٹروپس بھیج کے گارنٹی کرے گا کہ تم اگر یوکرین میں آؤ ہم ورلڈ وار 3 ہو جائے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. They have no reason to do it. اور انہوں نے کہہ دیا ہے، اور یہ ان کا ریڈ لائن ہے. امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے فورسز کمٹ نہیں کریں گے یوکرین پہ. ہاں دوسرے جو نیٹو ملک ہیں وی آر کمیٹڈ اینڈ وی ہیو بین کمیٹڈ فار دا لاسٹ کافی سال سے. اور یہ جو نئے ملک ہیں ان کے ساتھ کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ روس کا نہیں ہے، تو روس کیوں کانکر کرے گا؟ مگر ادھر تو ڈون باس میں 25-30% لوگ تو ہیں ہی روس، وہ روسی زبان ہے. اور یہ جو آیا تھا یہ زیلنسکی، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا روسی زبان کو بھی ختم کر دو. یار ساورن ملک آپ ضرور ہو، مگر آپ دیکھ نہیں رہے یہ مودی کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں. ان کے یہ مسجد کو تباہ کرو، نوکریوں کو مت دو، ڈسکریمنیٹ کرو. ہمیں برا نہیں لگ رہا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں اگر ہم بڑے ملک ہوتے تو ہم امریکہ انڈیا کو کہتے ہیں کہ 200 ملین ہیں ادھر مسلمان،
انڈیا میں. تم ان کے ساتھ اگر مارنے لگ جاؤ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں تو ہم ان کو مدد کریں گے اور کرنا بھی چاہیے. تو یہ سب باتیں آ جائیں گی. میں نہیں سمجھتا یہ امریکہ یہ یورپین تھریٹ کچھ خاص ہے. اور ٹرمپ نے ایک بڑا زبردست موو کیا ہے. اس نے کہا کہ داؤ پیسے ہم پھر تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے, پیسے نہیں دو گے ہم نہیں بچائیں گے تمہیں, اور ان کے پاس تو ہے ہی نہیں بچنے کے لیے. تو میرا اپنا خیال ہے اٹس اے گڈ کلیور موو بائی ٹرمپ. اور ویسے وہ ادھر پہنچیں گے اس نوبت تک نہیں آئے گی بات.